بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے، غم آتا ہے، تو کیا اس میں کوئی خیر کا پہلو بھی ہے؟ کیا اس میں کوئی امید کی کرن بھی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے۔ جتنے بھی مصائب ہماری زندگی میں آتے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خیر ہی رکھی ہوتی ہے، لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم اس خیر کو حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی بجائے ہم اس مصیبت سے جان چھڑانے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس لیے ہمارے رویے درست نہیں ہو پاتے۔ تو یاد رکھیے، ہماری مصیبتوں میں، ہماری پریشانیوں میں جو ایک مثبت پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس سلسلے میں بعض اوقات ہمارا رویہ بڑا غرور والا، بڑا رف قسم کا، تکبر والا بن جاتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس دلانے کی لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ سارا میری ملکیت ہے، یہ میرے کمالات ہیں، اور میں پوری اس پر دسترس رکھتا ہوں، اور کسی کی جرت نہیں کوئی اس کو ٹچ کرے، ہاتھ لگائے، کوئی لے جا سکے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو یہ اس طرح کا جو تصور ہے، اور اس تصور نے انسانوں کو تکبر کی طرف گائیڈ کیا ہے، تکبر کی طرف لے کے گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری زندگی میں غم آتے ہیں اس میں ایک بڑا خوبصورت موڑ یہ آتا ہے کہ ایسا تکبر کا رویہ، ایسا شیخی خور بننے کا رویہ، اور ایسا عمل کہ جس کے اندر ہم اپنے رب سے دور ہو سکتے ہیں، یہ وہ مرحلہ ہے جس کی اصلاح کے لیے بعض اوقات ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے، ہمارے رب نے ہر مصیبت کے مرحلے پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف کے مرحلے پر جو سب سے پہلا جملہ ہمیں سمجھایا وہ کتنا خوبصورت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ آپ فون پہ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں اور اگر آپ نے یہ جملہ بول دیا ہے تو قریب والے کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے کہ مر گیا ہی۔ تو یہ ہماری سوچ ہے کہ اس جملے کو اسی وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی فوت ہو جائے، حالانکہ اس کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب کسی طرح کی کوئی مصیبت بھی ان کو پہنچتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف آتی ہے، تو ان کا فوری طور پر جو رویہ ہے اس میں جو الفاظ سے چیز چھلکتی ہے وہ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بندہ اعتراف کرے کس بات کا؟ کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ بات قبول کر لے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، یقین کیجئے کہ فوراً انشاءاللہ اس کے غموں کا گراف یکدم نیچے آ جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی اصل پہ آ گیا ہے، اس لیے کہ اس شخص نے صحیح فیصلے کی طرف اپنے آپ کو گامزن کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو غموں میں، مصیبتوں میں اگر ہم وہ رویہ اختیار کر لیں جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اور ہمارے رب نے سمجھایا ہے کہ تمہاری زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی غم آئے، تو فوری طور پر وہ جو ہم ڈی ٹریک ہو چکے ہوتے ہیں، وہ جو ہم اپنی اس طرح کی سوچ پیش کرتے ہیں کہ شاید ہم کسی کے پابند ہی نہیں ہیں، شاید ہم زمین پر اتنے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے روکنے والا نہیں ہے، تو اس مرحلے پر اپنی اوقات میں واپس آنا، اپنے حالات میں واپس آنا، اپنی اصل پہ واپس آنا، اپنے ٹریک پہ دوبارہ چڑھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں جو الفاظ کا چناؤ سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فی الفور کیا لفظ بولیں گے؟ انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب یہ جو اس کا جملہ ہے یہ اس کی اصلاح کر رہا ہے کہ جناب آپ کسی کے غلام ہیں۔ وہ جو ساری عمر آپ نے پڑھا تھا، سنا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی بندگی کا تصور اور لفظ ہے، یہ اللہ کی غلامی کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ہمارے دماغوں سے یہ بات نکل جاتی ہے، الٹی یہ بات آتی ہے کہ ساری دنیا ہماری غلام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم ایک اور جگہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت ہمیں دعا سکھلائی، اس میں مرد کیا کہتا ہے، عورت کیا کہتی ہے، مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، یا اللہ میں بھی تیرا غلام ہوں
تیرا بندہ ہوں، اور یا اللہ میرا باپ بھی تیرا غلام تھا، میری ماں بھی تیری غلام تھی۔ یہ جو تصور ہے نا غلامی کا، اللہ کی طرف اٹیچ کرنا، جوڑنا، یقین کیجئے یہ بندے کی عاجزی کی بڑی خوبصورت شکل ہے، یہ اس کی اصل اوقات ہے، اور یہ رب کی شان کو تسلیم کرنا، ملکیت کو قبول کرنا، یہ اس کا بڑا خوبصورت رنگ ہے۔ اس لیے جب ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو فی الفور ہم اپنی اصل کی طرف لوٹیں، ہم اپنے آپ کو رب کی غلامی کا جو احساس ہے اس کی طرف لے کے جائیں۔ اور یہ مصیبتوں کا بڑا ہی روشن پہلو ہے کہ کوئی شخص فی الفور تسلیم کر لے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی چیز یہ کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ بڑا ہی خوبصورت قسم کا احساس ہے۔ اللہ کو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ کوئی شخص اپنی اوقات میں رہے، اپنے لیول میں رہے، اور بالخصوص وہ قبول کرے کہ یہ بندہ کسی کو غلام بنانے کے چکروں میں نئی دنیا میں آیا، بلکہ یہ اپنے رب کی غلامی جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے قدم قدم پر صبر کا رویہ اختیار کرے گا، لہجوں کو، لفظوں کو کنٹرول کر کے وقت گزارے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری زندگی میں جو پریشانی آتی ہیں ان مرحلوں پر ایک بڑا خوبصورت مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان جب وسائل میں بہت آگے بڑھتا ہے، جب کامیابیوں میں بہت آگے بڑھتا ہے، تو بعض اوقات شیطان اور نفس امارہ اس کو یہ باور کرواتے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ آپ کو ملا ہے یہ آپ کے کمالات ہیں، یہ آپ کی کرامات ہیں، یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، کسی کا اس میں کسی طرح کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لوگ کون ہوتے ہیں آپ کو باور کروانے والے کہ آپ کسی کے کوآرڈینیشن کے محتاج ہیں، آپ کسی کے تعاون کے محتاج ہیں، یہ ساری آپ کی کرامات اور کمالات ہیں۔ ایسے مرحلے پر انسان تکبر کی طرف جاتا ہے اور واقعی لوگوں کو غلام محسوس کروانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ میرے غلام ہو، کیونکہ اس کے لہجے، اس کے الفاظ وہ ثابت کرتے ہیں پبلک ڈیلنگ میں کہ یہ بندہ صحیح نہیں بول رہا۔ وہ جس طرح ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ خاندانی رئیس ہوتے ہیں نا ان کا لہجہ نرم ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے پاس نئی نئی دولت آتی ہے تو ان کے لہجے بتاتے ہیں کہ جناب بالکل نیو کمر ہیں، ابھی کل ان کا کہیں جیک لگا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا لہجہ اور ان کے الفاظ، ان کی تلخیاں، ان کی چال وہ ثابت کرتی ہے کہ جناب کو نیا نیا کوئی موقع ملا ہے، ورنہ جو مہذب لوگ ہیں وہ اس طرح کا رویہ خوشی کے اندر استعمال نہیں کرتے جو بعض نئے چھچورے قسم کے لوگ اختیار کرتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیچارہ اس لائق نہیں تھا، لیکن اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ لہٰذا اس مرحلے پر جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، تو فی الفور ہم اگر اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں اور ہماری اوقات، ہمارا لیول ہمیں سمجھ آ جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی غلامی کا احساس دلاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے انشاءاللہ آپ اس مصیبت میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، اس پریشانی میں بھی آپ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس پریشانی کو آپ کے اور اللہ کے قرب کا باعث بنا دیا ہے، اس لیے اس کو نیگیٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو مصائب ہیں ان کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کا غلام ہونے کا جو احساس ہے اس کو تسلیم کر لیتا ہے، اور یہ جملہ انا للہ، یہ جو جملہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ جملہ سمجھ لیجئے کہ بندے کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات کے دروازے کھولنے کا پہلا زبردست زینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں غم آئیں تو اس کی زبان پر یہ جملہ بھی ہونا چاہیے، اور اس جملے کا ترجمہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اگلی بات میں نیکسٹ کرتا ہوں، لیکن یہ جو پہلا مرحلہ ہے کہ بھی ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ قبول کرنا، تسلیم کرنا اور اظہار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نہ کرے ہم ڈی ٹریک نہ ہو جائیں۔ اس لیے مصیبتوں کا یہ ایک روشن پہلو ہے کہ لوگ صبر کر کے اور اپنی غلامی کا احساس اپنے آپ کو دلا کے انشاءاللہ بے شمار انعامات کے مستقبل میں مالک بن سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کا ایک روشن پہلو ہے کہ جب بھی زندگی میں غم آئے تو بجائے اس کے کہ ہم الٹا سوچیں، بجائے اس کے کہ ہم نیگیٹو سوچیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مصیبتیں ہمیں سیدھا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں